بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ارطغرل غازی کے شاہکار کارناموں کی قسط نمبر 9 آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آگے کیا منظرنامہ ہے۔ کائی قبیلے نے نئی سرزمین پر پڑاؤ ڈال دیا تھا۔ اب وہاں خیمہ بستی کی تعمیر شروع کر دی گئی تھی۔ گلداروں لوگوں کو مختلف کام نمٹانے کی ہدایات دے رہا تھا۔ وہ خیموں کو نصب کرنے کے لیے دفاعی نقطہ نظر پر بھی غور کر رہا تھا تاکہ سلیمان شاہ کا خیمہ محفوظ مقام پر ہو اور کسی جانب سے بھی لشکر کشی کی صورت میں کم سے کم جانی اور مالی نقصان ہو۔ وہ انہی کاموں میں مصروف تھا کہ دور سے چند گھڑ سوار اسے اپنی جانب آتے دکھائی دیے۔ قبیلے میں آنے والے یہ گھڑ سوار اب قریب پہنچ چکے تھے۔ ان میں حلب کے وزیر اعظم شہاب الدین اور چند محافظ تھے۔ گلداروں نے محبت سے ان کا استقبال کیا۔ بھائی، ایک خطرناک عورت کو بھی گرفتار کر کے لائے ہیں، شیطان بھی پناہ مانگتا ہے اس سے۔ الیاس فقیہ نے گھوڑے پر بیٹھی آسماں کی طرف اشارہ کیا جس کے ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ لیلا سلطان جب ارطغرل کو لے کر اپنے کمرے میں پہنچی تو وہاں حلیمہ سلطان اور شہزادہ نعمان بھی موجود تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے دروازہ احتیاط سے بند کر لیا تھا۔ ارطغرل حلیمہ کو یوں اچانک اپنے سامنے پا کر حیران رہ گیا۔ کچھ ایسی ہی حالت حلیمہ کی بھی تھی۔ جس شخص کے لیے وہ بہت پریشان تھی وہ اب اس کے سامنے موجود تھا۔ ارطغرل، حلیمہ، وہ دونوں بمشکل ایک دوسرے کا نام ہی لے پائے تھے۔ لیلا سلطان کے لیے ان دونوں کا واقف ہونا ایک نیا انکشاف تھا۔ اسی وقت آیا جان ام الخیر بھی وہاں پہنچ گئیں۔ جیسے ہی ان کی نظر ارطغرل کے چہرے پر پڑی ان کا رنگ زرد پڑ گیا اور وہ لیلا سلطان سے مخاطب ہوئیں۔ لیلا، کیا تم اپنے ہوش و حواس میں ہو؟ تم کیسے مدد کر سکتی ہو اس شخص کی، اور تم اسے اپنے کمرے میں کیوں لے آئیں؟ آیا جان، اسے مدد کی ضرورت ہے، پورے محل میں اسے ڈھونڈا جا رہا ہے، اسی لیے میں اسے یہاں لے آئی، لیلا سلطان نے تفصیل بتائی۔ ہاں، یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ جس شخص کو پورے محل میں ڈھونڈا جا رہا ہے تم اسے سب سے زیادہ خطرناک جگہ لے آئی ہو۔ اگر العزیز کو ہوا بھی لگ گئی تو قیامت آ جائے گی۔ آیا جان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ آ جائے قیامت، اگر بھائی کو علم ہو بھی گیا تو میں اس کے لیے جان پر کھیل جاؤں گی، سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ لیلا بھی پر عزم تھی۔ خواتین کو باتوں میں مصروف دیکھ کر ارطغرل شہزادہ نعمان کو کچھ فاصلے پر لے گیا اور ان کی زبانی گزرے واقعات سننے کے بعد بولا، آپ سمجھ نہیں رہے، حالات کتنے سنگین ہیں شہزادے۔ صلیبیوں کے مخبر حلب کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ ایک سلجوق شہزادے ہیں، شاید یہ بات سرگوشیوں میں پہنچائی بھی جا چکی ہوگی۔ ارطغرل نے شہزادہ نعمان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ جنہوں نے محض وبا کے خوف سے ہمیں سرزمین نہیں دی، وہ آپ میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں؟ یہ سوچا ہے آپ نے؟ ارطغرل صاحب، اولاد کی پریشانی سمجھ رہا ہوں میں، میری ایک اولاد تو کسی کے لیے خطرہ نہیں، جبکہ دوسری کے لیے ابھی صرف دعا ہی کر سکتا ہوں۔ اگر میں اپنی بیٹی کے بہتر مستقبل کے لیے کچھ نہ کر سکا تو شاید میں خود کو کبھی معاف نہ کر سکوں گا۔ میں کس مشکل میں ہوں ارطغرل صاحب، سمجھنے کی کوشش کریں۔ شہزادہ نعمان اپنے موقف بیان کر رہا تھا کہ دروازے پر دستک نے سب کو چونکا دیا۔ ارطغرل اسی وقت آگے بڑھا اور پردے کی اوٹ میں چلا گیا۔ وہ کسی بھی مشکل صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ اسی پل آیا جان نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک محافظ کھڑا تھا۔ حلب کے امیر نے نعمان صاحب کو فوراً طلب کیا ہے۔ اس نے آیا جان سے کہا، خیر ہوگی انشاءاللہ۔ شہزادہ نعمان نے حلیمہ سلطان سے کہا اور سپاہی کے ساتھ العزیز کے پاس چلا گیا۔ جب وہ العزیز کے پاس پہنچا تو کماندار ناصر بھی وہاں موجود تھا۔ خوش آمدید شہزادے صاحب، العزیز سے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں شہزادہ تو نہیں ہوں امیر عالی قدر، شہزادہ نعمان نے اپنے تاثرات چھپا کر کہنا چاہا تو العزیز نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کرا دیا۔ قطعاً پریشان نہ ہو شہزادے، آپ کے بارے میں سب کچھ جان چکا ہوں۔ کس لیے صلیبی آپ کو مارنا چاہتے ہیں؟ سلطان علاء الدین کیوں دشمن بن گیا ہے اور کس نے آپ کے پیچھے کرائے کے قاتل لگائے، سب جان چکا ہوں۔ سمجھ گیا ہوں کیوں آپ نے خود کو تاجر ظاہر کیا۔ کماندار ناصر کا مخبری نظام واقعی شاندار تھا۔ چھوٹے شہزادے شہیر صاحب اس وقت صلیبیوں کے قبضے میں ہیں، یہ بھی جانتا ہوں میں، اس لیے جو بات کروں گا وہ بالکل سیدھی کروں گا۔ جی فرمائیے امیر عالی قدر، شہزادے نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ اب اپنی شناخت سے انکار ممکن نہیں رہا تھا۔ صلیبیوں کے خلاف جو جنگ میں نے شروع کی ہے، آپ اس میں میرے شانہ بشانہ آ جائیں۔
ایک سلجوق شہزادے کا میرے ساتھ جنگ میں شامل ہونا میرے لیے کامیابی کا باعث ہو سکتا ہے۔ اسی دوران میں چھوٹے شہزادے شہیر صاحب کو بھی صلیبیوں سے آزاد کرانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ امیر اعلی قدر نے اپنی پیشکش سامنے رکھی تو شہزادہ نعمان سوچ میں پڑ گیا۔ مارکوس سے حاصل کی جانے والی چابی شہیر نے عارفین کے حوالے کر دی تھی۔ یہ چابی ان کی قسمت کا تالا کھولنے میں اہم کردار ادا کر سکتی تھی اور وہ نور گل کو یہاں سے نکال لے جانے میں کامیاب ہو سکتے تھے۔ شہزادے، بس اب بہت جلد میں نور گل کو زندہ سے نکال لاؤں گا۔ مقررہ وقت پر آپ بھی برآمدے یا راہداری میں تیار رہیں۔ یاد رہے، ہمیں ایک ہی موقع ملے گا۔ پھر اس نے ایک مخبر مارکوس سے حاصل کی جانے والی چابی شہیر نے عارفین کے حوالے کر دی تھی۔ یہ چابی ان کی قسمت کا تالا کھولنے میں اہم کردار ادا کر سکتی تھی اور وہ نور گل کو یہاں سے نکال لے جانے میں کامیاب ہو سکتے تھے۔ شہزادے، بس اب بہت جلد میں نور گل کو زندہ سے نکال لاؤں گا۔ مقررہ وقت پر آپ بھی برآمدے یا راہداری میں تیار رہیں۔ یاد رہے، ہمیں ایک ہی موقع ملے گا۔ پھر اس نے ایک خنجر نکال کر شہزادے شہیر کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اپنی حفاظت کر سکے۔ اس دوران چمکتے ہوئے خنجر پر مارکوس کا عکس دیکھ کر عارفین کو علم ہو گیا تھا کہ وہ قریب ہی ستون کے عقب میں کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ مارکوس نے جیسے ہی استاد اعظم کو یہ خبر پہنچائی کہ عارفین اور دانیال دونوں دشمنوں کے آدمی ہیں، استاد اعظم نے ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ چنانچہ کچھ ہی دیر میں مارکوس نے اپنے سپاہیوں کے ہمراہ ان دونوں کو گھیرے میں لے لیا۔ اب خاموش رہنا اپنی موت کو دعوت دینا تھا، چنانچہ دونوں نے تلواریں نکالی اور مقابلہ شروع کر دیا۔ جب لڑائی زیادہ بڑی تو دانیال نے عارفین کو مشورہ دیا کہ وہ شہزادے شہیر کو لے کر قلعے سے باہر نکل جائے۔ عارفین نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور تیزی سے صلیبیوں کی گردنیں کاٹتا ہوا شہزادے شہیر کی تلاش میں آگے بڑھ گیا۔ ابھی اس نے کچھ فاصلہ طے کیا تھا کہ دانیال کی آخری چیخ نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ دانیال اپنے فرض کی ادائیگی میں جام شہادت نوش کر گیا تھا۔ وقت بہت کم تھا، وہ لوگ کسی بھی لمحے اس تک پہنچ سکتے تھے۔ عارفین محل کے مختلف کمروں کو تلاش کر رہا تھا۔ اسی لمحے ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایزودورو نے عارفین کو سرگوشی کے سے انداز میں متوجہ کیا۔ ادھر آؤ، جلدی سے، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ سوچنے کا وقت نہیں تھا، لہذا عارفین اس پر اعتماد کر کے کمرے میں چلا گیا۔ ایزودورو نے فوراً کمرے کا دروازہ بند کیا۔ اسی دوران صلیبی سپاہی بھی راہداری میں پہنچ گئے تھے۔ وہ عارفین اور ایزودورو کو دیکھ نہیں پائے تھے، اس لیے دوڑتے ہوئے کمرے سے دور نکل گئے۔ اگر کوئی بغیر وجہ کے بھلائی کرتا ہے تو سمجھو وہ بلا وجہ کی مصیبت مول لیتا ہے، عارفین نے ایزودورو سے کہا۔ بغیر وجہ کے نہیں، کتاب مقدس کہتی ہے کہ خداوند کی راہ میں بھٹکے ہوں کے خلاف کھڑے ہونے والوں کی مدد کرو۔ کیا مطلب؟ عارفین چونکا۔ ظلم کرنے والوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کھل کر بات بتاؤ مجھے، عارفین نے کہا۔ میرے چچا پیٹروچو نے میرے بابا کو قلعے کے زندان میں قید کر رکھا ہے۔ کس لیے؟ مسلمان ہونے کے جرم میں۔ ایزودورو کی آنکھیں پرنم تھی۔ کیا یعنی استاد اعظم کے بھائی مسلمان ہو چکے ہیں؟ کیا کہنا چاہ رہی ہو تم؟ عارفین نے حیرت سے کہا۔ اندلس کے محی الدین ابن العربی نے میرے بابا کو مسلمان کیا تھا، چچا جان کو پتہ چلا تو انہوں نے قید کر لیا انہیں۔ ایزودورو بات کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ عارفین تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ستون کی اوٹ میں ہو گیا۔ ایزودورو نے دروازہ کھولا تو سارے سامنے کارڈنل تھامس کھڑا تھا۔ پیاری جان ایزودورو، حسین ایزودورو، مریم مقدس کی طرح اکیلی اور معصوم ہو تم۔ کارڈنل تھامس نے اسے چھونے کی کوشش کی تو وہ اس سے کچھ فاصلے پر جا کھڑی ہوئی۔ محترم جونی کو میرے ساتھ تمہارے قسطنطنیہ چلنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یقیناً، تھامس نے شیطانی نظروں سے اس کے سراپے کا جائزہ لیا۔ میرے بابا اب اعتراض کر بھی نہیں سکتے۔ اب بس میری یہی خواہش ہے کہ قلعے میں رہتے ہوئے اپنی عبادتیں مکمل کروں، چاہے اس دوران سفاک دشمن تمہاری سرحدوں تک آ پہنچے۔ کون ہے وہ دشمن؟ ایزودورو نے مصنوعی حیرت سے کہا۔ کئی لوگ جو تمہارے بابا کے قاتل ہیں، لیکن تم بے فکر رہو، میں انتظار کر لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر کارڈنل تھامس واپس چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی عارفین بھی باہر آ گیا۔ خدا را میری مدد کریں، اس جہنم سے نکالیں مجھے، ایزودورو نے درخواست کی تو عارفین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کل قبیلے میں خیموں کی تنصیب کا کام جاری تھا۔ اس دوران سردار سلیمان شاہ بھی ساتھیوں کے ساتھ واپس آ گئے تھے۔ یا رب العالمین، نئے سرزمین کو ہمارے لیے خیر کا وسیلہ فرما دے۔ ارطغرل کو، نور گل کو پھر سے اپنے درمیان دیکھنا نصیب فرما۔ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں شاد و آباد رہیں ہمیشہ۔ سلیمان شاہ نے اپنے خیمہ میں داخل ہونے سے پہلے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ مل کر دعا کی اور پھر گلداروں سے مخاطب ہوئے۔ گلداروں، تمام لوگوں کو بتا دو کہ عنقریب جرگہ منعقد کیا جائے گا، جیسا آپ کا حکم۔ حلب کے وزیر اعظم کو میرے خیمے میں دعوت دو، ان سے بہت اہم باتیں کرنی ہیں، سلیمان شاہ نے کہا اور حائمہ خاتون سے مخاطب ہوئے۔ ارطغرل کی طرف سے بہت اچھی خبر ہے، کیا وہ بھی آ رہا ہے؟ حائمہ خاتون نے بے تابی سے پوچھا۔ فوراً تو نہیں، ہم پر جھوٹے الزام کا جو داغ لگایا گیا ہے اسے مٹانے کے بعد اللہ کے حکم سے جلد واپس آ جائے گا، سلیمان شاہ نے انہیں تسلی دی اور خیمے کی طرف بڑھ گیا۔
حلیمہ سلطان، تم نے کہا تھا کہ جو دل کہتا ہے وہی زبان پر ہے، تو یہ کیسی زبان ہے کہ جن باتوں کا خود تمہارا دل ماننے کے لیے تیار نہیں وہ بیچارے میرے دل سے منوانا چاہتی ہے؟ ارطغرل نے شکوہ کیا۔ نہ میرے دل میں بولنے کی طاقت بچی ہے اور نہ زبان میں۔ ارطغرل صاحب، سمجھ نہیں آتا اپنی مصیبتوں پر روؤں یا اپنی جانب سے ہاتھ بڑھانے والوں کی مشکلوں پر، سمجھ نہیں آتا، حلیمہ سلطان نے اداسی سے کہا۔ حلیمہ سلطان، نہ تمہارے جیسی سلجوق شہزادی کو اور نہ مجھ جیسے قبائلی بہادر کو مایوس ہونا زیب دیتا ہے۔ بات ابھی مکمل نہیں ہو پائی تھی کہ العزیز دروازہ کھول کر اندر آ گیا، اس کے ساتھ چند محافظ بھی تھے۔ اسے اچانک وہاں دیکھ کر لیلا سلطان کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ ارطغرل اور حلیمہ کے لیے بھی اس کی آمد غیر متوقع تھی۔ عزیز نے اندر آتے ہی تلوار نیام سے نکال کر ارطغرل پر حملہ کر دیا، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ اس کا مقابلہ ارطغرل سے تھا۔ ارطغرل نے جھٹکے سے تلوار اس کے ہاتھ سے چھین لی اور پھر وہی تلوار گھما کر اس کے دونوں محافظوں کو خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ العزیز کی گردن ارطغرل کی آہنی گرفت میں تھی۔ دروازہ بند کر دو۔ ارطغرل نے حلیمہ کو اشارہ کیا تو اس نے دروازہ بند کر کے اس میں خنجر پھنسا دیا۔ اطراف میں بظاہر جتنے بھی وفادار ہوں، حلب کے شاہی محل میں آپ خود ایک قیدی ہیں، صلیبیوں کے ہاتھوں کٹ پتلی بن چکے ہیں آپ، اور افسوس آپ کو اس بات کا احساس تک نہیں۔ ارطغرل نے اس کی گردن پر تلوار کی نوک رکھ دی۔ تم ایک غدار ہو ارطغرل، میرا بھروسہ توڑنے والے، میرے سپاہیوں کو قتل کرنے والے، اب میں تمہیں مزید منمانی کی اجازت نہیں دوں گا۔ عین اسی لمحے ناصر بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ اس نے ایک دو بار دروازے پر دستک دی، پھر سپاہیوں کو دروازہ توڑنے کا حکم دے دیا۔ نازک صورتحال دیکھتے ہی ارطغرل نے العزیز کی گردن پر تلوار رکھ دی تھی۔ میرے محل میں گھس کر میری گردن پر تلوار رکھنے والا زندہ بچ کر نہیں جا سکتا، اپنی آخری خواہش بتا دو ارطغرل، العزیز نے تیز لہجے میں کہا۔ اگر آپ دشمن ہوتے تو آپ کا سر تن سے جدا ہو چکا ہوتا امیر علی قدر، اور یہ محل آپ کا رہا کب ہے؟ یہ تو صلیبیوں کی پناہ گاہ ہے۔ اب اسی وقت کماندار ناصر اور اس کے سپاہی دروازہ توڑ کر اندر آ گئے، لیکن العزیز نے قریب آنے سے روک دیا۔ تلوار پھینک دو ارطغرل، اگر امیر علی قدر کو معمولی سا زخم بھی آئے تو قسم کھاتا ہوں تو کل کا سورج نہیں دے سکے گا۔ ناصر نے گراتے ہوئے کہا، میں ترک ہوں، سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل، میری تلوار امیر حلب کا خون نہیں بہائے گی کبھی، ہٹاؤ اپنے فوجیوں کو یہاں سے۔ ارطغرل کی گرجدار آواز سن کر ناصر نے اپنے سپاہیوں کو پیچھے ہٹ جانے کا اشارہ کیا۔ ارطغرل اسی حالت میں العزیز کو لے کر آگے بڑھا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ اس کی تلوار امیر علی قدر کے گلے پر تھی۔ کماندار ناصر بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کے تعاقب میں تھا۔ پہنچ کر ارطغرل نے کماندار ناصر کو حکم دیا تو سپاہی بھی رک گئے۔ پھر ارطغرل العزیز کو ایک کمرے میں لے گیا اور وہاں روشن چراغ گل کر دیا۔ کچھ دیر بعد ناصر اپنے سپاہیوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو العزیز زمین پر بے ہوش پڑا تھا، جبکہ ارطغرل وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ ناصر نے سپاہیوں کو ارطغرل کے تعاقب میں بھیج دیا اور خود العزیز کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ جلد ہی العزیز نے آنکھیں کھول دیں۔ ہوش میں آتے العزیز واپس لیلا سلطان کے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس وقت شہزادہ نعمان بھی وہاں موجود تھا۔ ایک خانہ بدوش چرواہے نے آپ کو بے آرام کر دیا، معذرت چاہتا ہوں، العزیز نے حلیمہ سے کہا، اور پھر لیلا سلطان کی طرف متوجہ ہو گیا جو بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ جان برادر لیلا، تم کتنی پیاری بہن ہو۔ یہ کہتے العزیز نے لیلا سلطان کے چہرے پر تھپڑ جڑ دیا۔ میری جان سے پیاری بہن میرے محل میں لاشیں گرا دینے والوں سے مل گئی، میرے خلاف کافروں اور صلیبیوں سے ساز باز کرنے والے اور عالم اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے ترکوں کی کٹ پتلی بن گئی۔ نہیں، حقیقت یہ نہیں ہے، لیلا سلطان نے کہا۔ آج سمجھ آیا مجھے کہ جب غدار سلطنت شہاب الدین کا سر قلم کیا جا رہا تھا تو تم بھی وہاں موجود تھی۔ ہاں، تم ہی تھی، کوئی شبہ نہیں رہا مجھے، العزیز نے کہا۔ ہم مہمانوں کو بولنے کا حق تو نہیں، مگر اس وقت چپ رہنا ظلم کا ساتھ دینے کے مترادف ہوگا۔ لیلا خاتون حق پر ہیں۔ حلیمہ بھی اس کے دفاع میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اچھا تو بتاؤ مجھے کیا ہے حقیقت؟ العزیز حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ارطغرل کو آپ بالکل نہیں سمجھ پا رہے، وہ صلیبیوں کے ساتھ ساز باز کرنے والا نہیں ہے، اسی نے تو ہمیں ان کے رنجے سے چھڑایا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ شہزادی؟ العزیز نے حیرت سے کہا۔ اس وقت تک آیا جان بھی کمرے میں آ گئی تھی۔ ارطغرل کی اس کمرے میں موجودگی کی نشاندہی انہوں نے ہی العزیز کو کی تھی۔ وہ اندر آتے ہی لیلا سے لپٹ گئی۔ لیلا، آئندہ اپنے کمرے سے قدم باہر نہیں نکالے گی، سن لیا تم نے؟ کمرے سے نہیں نکلو گی، العزیز نے لیلا سے کہا اور واپس چلا گیا۔ اپنے کمرے خاص میں پہنچتے ہی اس نے کماندار ناصر کو طلب کر لیا اور بے چینی کے عالم میں پہلو بدلتے بولا، سلیمان شاہ کو 3 روز کی مہلت دو، اب میں اس قبیلے کا وجود برداشت نہیں کر سکتا اپنی سلطنت میں۔ اگر اس نے ہمارے علاقے سے کوچ نہ کیا تو میں فوج لے کر چڑھائی کر دوں گا، کماندار ناصر نے پرجوش لہجے میں کہا۔ شہاب الدین بھی وہاں ہے، وہ ان کے قبیلے میں چھپا بیٹھا ہے، کیا اس کی موجودگی میں فوجی وہاں حملہ کرنے پر تیار ہو جائیں گی؟ کیا تم نہیں جانتے کہ وہ اس کے کتنے وفادار ہیں؟ العزیز نے اسے گورا۔
नासूर उंगली पर हो तो उसे काटना ही पड़ता है। अमीर अली कदर शहाबुद्दीन ने जो बोया उसे काटेंगे, जिस लहू को बहना हो बहकर ही रहता है। नासिर ने अदब से कहा, या अल्लाह कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, गैब से मेरी रहनुमाई फरमा। इतना बेबस खुद को कभी महसूस नहीं किया मैंने। अल अजीज ज़ेरे लब बड़बड़ाया, मेरे आका हमारे पास बहुत शानदार रास्ता है, यानी वो सलजोक शहजादा और उसकी बेटी। नासिर ने नई चाल चली, तुम्हारा मतलब? अल अजीज उसकी बात पर चौंक गया था। अगर आप शहजादा नोमान की बेटी हलीमा सुल्तान से शादी कर ले तो हमारी ताकत के आगे कोई ठहर नहीं सकेगा। इस तरह सलजोकों की हमारी सरहदों पर ज्यादतियां और सलीबियों की आए दिन की साजिशें दोनों मिट जाएंगी। इस मौका को हाथ से न जाने दे। अमीर अली कदर अल अजीज बिल्कुल खामोश था। नासिर की बात सुनकर वो सोच में डूब गया था। कुछ देर कमरे में गहरा सुकूत तारी रहा और फिर उसने शहजादा नोमान और हलीमा सुल्तान को अपने हुजूर तलब कर लिया। जल्द वो दोनों अमीर हलब के सामने पेश हो गए। यहाँ आपकी हिफाजत का खसूसी इंतजाम किया जाएगा शहजादे, अल अजीज ने शहजादा नोमान को देखते ही कहा। हमें यहाँ किससे खतरा है अमीर अली कदर? हलीमा ने सवाल किया। सलीबियों और उनके साथ साजबाज करने वालों से। आप नहीं जानती कि अर्तुगरुल ने महल में क्या फसाद बर्पा किया है। हर शय वो नहीं होती जो नजर आती है, हलीमा ने उसके ख्याल को रद्द करते हुए कहा। तो अल अजीज के चेहरे पर नागवारी के आसार दिखाई देने लगे। आपने कोई अहम बात करने के लिए तलब किया था अमीर अली कद्र ने? शहजादा नोमान ने मुदाखलत करके बात को संभाला। जी हाँ, मगर तकलिया में कहना चाहता हूँ। अल अजीज की बात सुनकर शहजादा नोमान ने हलीमा की तरफ देखा तो वो सर को जुम्बश देती हुई वापस चली गई। फरमाइए अमीर अली कदर, एक जंग शुरू करनी है बहुत बड़ी, पूरे आलमी इस्लाम की जंग, हमारी जड़ें काटने वाले साथी सलीबियों के खिलाफ। उन्हें हमेशा के लिए मिटा देना चाहता हूँ। इस काम में आपकी मदद चाहिए मुझे। अल अजीज ने बात का आगाज किया। बेफिक्र रहें अमीर अली कदर, जो मेरे बस में हुआ जरूर करूंगा। शहजादा नोमान ने इसे तसल्ली दी। दोस्तों और दुश्मनों सब पर धाक बिठाने के लिए उस वक्त बहुत जरूरी है कि मैं आपकी साहबजादी हलीमा सुल्तान से शादी कर लूं। शहजादे, अल अजीज की यह ख्वाहिश इस कदर गैर मुतवक्को थी कि शहजादा नोमान हड़बड़ा सा गया था। वो हैरत से उसकी तरफ देख रहा था। उसे कतन अमीर हल्ब से इस किस्म की ख्वाहिश की तवक्को नहीं थी। वो कुछ देर तक अल अजीज की बातें सुनता रहा और फिर इजाजत लेकर वापस चला गया। शहजादा नोमान जब अल अजीज से मुलाकात के बाद कमरे में आया तो बहुत परेशान था। हलीमा समझ गई थी कि जरूर कोई अहम बात है। वो अपने वालिद के पास जा बैठी और परेशानी की वजह पूछने लगी, लेकिन शहजादा नोमान ने जवाब देने की बजाय बात को टाल दिया था। अतरुल, रोशान और बाबर अपने पड़ाव में पहुंच चुके थे। नई सरजमीन पर अपने लोगों के दरमियान ये इनकी पहली आमद थी, लेकिन ये देखकर वो सब हैरान थे कि कोई भी उनकी आमद से खुश दिखाई नहीं दे रहा था। हर तरफ उदासी सी छाई हुई थी। अतरुल जब सरदार सुलेमान शाह के खैमे में पहुंचा तो वह अहले खाना के हमरा दस्तरखान पर मौजूद थे। उसे देखते ही सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। सुलेमान शाह ने आगे बढ़कर बेटे को गले से लगा लिया। नई सरजमीन मुबारक हो बेटा। खैर मुबारक बाबा। अतरुल जवाब देकर सुल्तान की तरफ मुतवज्जो हुआ, वालदा की तरफ मुतवज्जो हुआ। बेटा, जब तुम जंग की तरबियत के लिए गए थे तो मैं इस वक्त बिल्कुल नहीं घबराई। न मंगोलों से जंग के दौरान न सलीबियों से कभी खौफजदा हुई, मगर हल्ब कुछ और जगह है। यहाँ धोखा और गद्दारी है। कहीं कोई दुश्मन तुम्हें साजिश और मुनाफकत से ढेर न कर दे। ये ख्याल मुसलसल सताता रहा है मुझे, लेकिन शुक्र है कि परवरदिगार का तुम खैरियत से हो और तुम्हें देखना नसीब हुआ। खायमा खातून ने पुरनम आंखों से बेटे का इस्तकबाल किया। ये साजिशें सिर्फ हलब में नहीं अम्मी जान, किसी ने हमारे जवान मारकर उनका इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया है। कौन है वो बाबा? अतरुल ने सुलेमान शाह से सवाल किया। कर दोगलो, सुलेमान शाह ने कहा। यह मसला इतना मामूली नहीं, जिरगे में बात होगी इस पर। देखते हैं कि वो अपनी बात पर कायम रहता है या फिर जाता है। बाबा कर दोगलो जो कहना था वो कह चुका। वो घटिया अल्फाज निकल चुके अब इसकी जुबान से। गुलदारो बात कर रहा था कि खैमे के बाद शोर सुनाई देने लगा। लोग अपनी सिपाहियों के खून का हिसाब मांगने के लिए जमा हो रहे थे। वो अतरुल से अपने प्यारों की मौत का हिसाब लेना चाहते थे। ये सुनकर अतरुल के आगे बढ़ा और नशिस्त गाह में पहुंचकर मुजाहरा करने वालों को अंदर बुला लिया। कैसे तुमने अपने भाइयों का खून बहा लिया अतरुल? इनकी जानें इतनी सस्ती थी क्या? हमारे जवान कहाँ हैं? बताओ, हमारे भाइयों को क्यों मारा तुमने? हर तरफ से आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मुजाहिरीन में करदोगलो और अलबार को भी पेश दिखाई दे रहे थे। मुझे पता चला है कि अपनी हद से नावाकिफ किसी बदबख्त ने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। यही नहीं बल्कि झूठे गवाहों और झूठी दलीलों के जरिए झूठ में मजीद झूठ मिलाया उसने। अगर ये बात अनजाने में की गई होती तो कोई गुनाह ना होता, लेकिन ये एक सोची समझी साजिश है और बहुत जल्द उसकी गर्दन होगी और मेरे हाथ। ये कहकर अतरुल खामोश हो गया। चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद बोला, खुद सोचें कि बुत परस्त मंगोलों और सलीबी काफरों के खिलाफ जो मेरे साथ लड़ते, अपने इन भाइयों को मारूंगा मैं। और क्यों मारूंगा? झूठा इल्जाम सच्चे आदमी को सुरखरू करता है, ईमान को मजबूत करता है, लेकिन झूठ पर यकीन करने वाले अपनों को क्या कहूँ, जिन्होंने ये जख्म लगाया मुझे, और जख्म भी ऐसा जो अजियतनाक है। ये कहकर अतरुल ने अपनी तलवार निकाली और जमीन पर रख दी। अगर अब भी कोई इस इल्जाम को सच समझता है तो मेरी तलवार उठाए और सर मेरा कलम कर दे
اف نہیں کروں گا میں، کیونکہ اس الزام پر یقین رکھنے والوں کے ساتھ ایک ہوا میں سانس لینے سے مر جانا بہتر ہے۔ میں اپنا خون ان پر حلال کرتا ہوں۔ ارطغرل کی باتیں سن کر احتجاج کرنے والوں کی گردنیں جھک گئی تھیں، جبکہ کردوگلو کے چہرے پر پریشانی نمایاں دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے بعد قبیلے کے لوگ واپس چلے گئے۔ اب انہیں جرگے کے فیصلے کا انتظار کرنا تھا۔ اگلے روز ہی سلیمان شاہ نے جرگہ طلب کیا، جس میں قبیلے کے تمام معززین کو مدعو کیا گیا تھا۔ کھانے کے بعد جرگے کی کارروائی کا آغاز ہوا تو سلیمان شاہ نے گفتگو کا آغاز کیا۔ جس وقت میں بستر علالت پر تھا تو میرے قبیلے کا بھائی چارہ ختم ہونے والا تھا۔ دکھ کی بات یہ تھی کہ ایک طرف میرا بیٹا تو تھا تو دوسری طرف میرا منہ بھولا بھائی۔ لوگ میری زندگی میں سرداری کے لیے دست و گریباں ہو رہے تھے۔ قبیلے کے لیے انتہائی نازک وقت میں مردوں کی طرح کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہنے کی بجائے عورتوں کی طرح ایک دوسرے پر زبان درازی کر رہے تھے۔ اور پھر ارطغرل پر اپنے ہی قبیلے والوں کے قتل کا الزام بھی لگا دیا گیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ پہلے یہی مسئلہ ہونا چاہیے تھا میرے بھائیوں، سلیمان شاہ نے کہا، اور پھر کردوگلو کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں بولو کردوگلو، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ میرے آقا کا صد شکر کہ آپ صحت یاب ہو کر پھر سے ہمارے سروں پر سایہ فگن ہوئے۔ اس وقت جب آپ بستر علالت پر تھے، سردار زادے گلداروں نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ارطغرل کو حرب روانہ کر دیا، صرف اس لیے کہ آپ کے اصول کہیں روند نہ دیے جائیں۔ میں نے ارطغرل کے تعاقب میں چند جوان روانہ کر دیے، لیکن وہ سب قتل کر دیے گئے۔ مجھے لگا یہ کام ارطغرل کا ہے، مگر جب ان شہیدوں کی لاشوں پر جا کر میں نے خود جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ یہ واردات صلیبیوں کی ہے۔ کردوگلو نے اپنی بات کا ثبوت پیش کرنے کے لیے تیر کا وہ ٹکڑا نکال کر سلیمان شاہ کو پیش کر دیا جو اس نے ایک کائی جوان کے جسم میں پیوست تیر سے توڑ کر چھپا لیا تھا۔ میرے آقا، آپ کی حالت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت کسی کو تو عارضی طور پر سرداری سنبھالنی تھی، چنانچہ میں نے آپ کے خواب کی تعمیل کے لیے ارطغرل کو حلب بھیج دیا۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی آپ کی حکم عدولی کا نہیں سوچ سکتا۔ میری ہر بات جرگے میں حرف آخر ہوتی ہے، کوئی میری بات رد نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو، سردار کی بات حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ ہر پہلو پر غور کیے بغیر، دلیل کا سہارا لیے بغیر کسی کو قاتل کیسے کہہ سکتے ہو تم؟ کردوگلو، میں اگر اس فانی دنیا سے رخصت ہو گیا تو خدا جانے قبیلے کا کیا حال کر دو گے تم۔ تمہیں آخری بار معاف کر رہا ہوں، اگر آئندہ کبھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو زمین پر کہیں پناہ نہیں ملے گی تمہیں۔ بہت سے لوگوں کے درمیان سلیمان شاہ کا حکم سن کر کردوگلو کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا، مگر سلیمان شاہ سے مزید کو اختلاف کر کے وہ اپنی جان نہیں گنوانا چاہتا تھا، چنانچہ بہتر یہی تھا کسی مناسب موقع کا انتظار کیا جائے۔ اس کے بعد سردار سلیمان شاہ نے ارطغرل کو حلب کی کارروائی بیان کرنے کا حکم دیا تو اس نے ادب سے کہا، حلب کی سلطنت زہریلے سانپوں کا مسکن ہے، جہاں قدم رکھنا ہماری زندگی داؤ پر لگانے سے کم نہیں، لیکن اگر ان زہریلے سانپوں کا ڈنک توڑ دیا جائے تو عالم اسلام ایک بہت بڑی تباہی سے بچ سکتا ہے۔ صلیبی ایک بڑی جنگ کی تیاری میں ہے، ان کا ہدف قدس کو مسلمانوں سے چھیننا ہے۔ وہ ہر طرف سازشوں کے جال بن رہے ہیں، جو بھی ان کے مقصد کی راہ میں حائل ہو اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں ہر صورت انہیں حلب سے اکھاڑنا ہوگا۔ یہ تم کیا بات کر رہے ہو ارطغرل؟ پورے عالم اسلام کا درد لینے سے پہلے یہ تو سوچو کہ پڑاؤ کے لیے زمین تو مل نہیں سکی ہمیں، اور تم ہمیں حلب پر قبضہ کرنے کا کہہ رہے ہو۔ کردوگلو نے اعتراض پیش کیا، اگر ہم اپنے مظلوم بھائیوں کا درد محسوس کرنے سے عاری ہو جائیں، اپنی روایتوں کا پاس کریں، نہ تہذیب کا، نہ دین کا، نہ قبیلے کا، تو ظالم ایک دن ہمیں بھی روند کر گزر جائیں گے۔ اس لیے پوری امت مسلمہ کا درد ہمارا درد ہے۔ ہماری شمشیریں گھاس پھوس کاٹنے کے لیے نہیں، یا تو اپنے بھائیوں کو ظالموں کے پنجے سے آزاد کرائیں گی یا پھر ظالم کا رزق بننے کو تیار رہیں گی اور تاریخ سے ہمارا نام مٹ جائے گا۔ ارطغرل نے پرجوش لہجے میں کہا، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ البارکو نے پوچھا۔ ہمارا بھائی نورگل قید میں ہے، حلب بدترین صورتحال سے دوچار ہے۔ اللہ کا نام لے کر اپنی تلواریں کھینچیں اور ظلم مٹانے کا تہیہ کر کے اٹھ کھڑے ہوں، اور کچھ نہیں کہنا مجھے۔ ارطغرل نے جرگے کے معززین کی طرف دیکھا۔ ارطغرل نے سچائی بیان کر دی۔ اس کے خاموش ہوتے ہی سلیمان شاہ اپنی تلوار اٹھا کر بولے، ہمارے بزرگوں کی یہ تلوار جنگ کے لیے تیار رہنے کی علامت ہے۔ جان کا بدلہ صرف جان ہوگا، ہم شہید یا غازی ہوں گے۔ سلیمان شاہ نے تلوار کو چوم کر ماتھے سے لگایا، جو کہ ایک اعلان جنگ تھا کفر کے خلاف۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ استاد اعظم اپنے سامنے میز پر روشن شمع کے سامنے بیٹھا کوئی دستاویز پڑھنے میں مگن تھا کہ نابینا ماریو اپنی لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا اندر آیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا رکا استاد اعظم کے حوالے کر دیا، جو ابھی ابھی پیغام رساں کبوتر کے ذریعے موصول ہوا تھا۔ اپنا فرض پورا کر کے ماریو واپس چلا گیا اور مارکوس کو بھی اسی وقت استاد اعظم کے ہمراہ تھا۔ آفرین تیتوش، یقیناً تم کامیاب ہو گئے۔ پیغام پڑھتے ہی استاد اعظم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔
تیتوش نے کیا لکھا ہے میرے آقا؟ مارکوس نے پوچھا۔ ایوبی کی اولادوں اور سلجوکوں کے مابین آخری مارکے کا وقت آ گیا ہے۔ مارکوس امیر حلب العزیز اور علیمہ سلطان کی شادی ہو رہی ہے، جس کا عظیم الشان جشن 40 روز تک جاری رہے گا۔ اس شادی سے ہمارے لیے کامیابی کے بہت سے راستے آسان ہو جائیں گے۔ پھر جیسے اچانک اسے کچھ یاد آ گیا اور وہ مارکوس کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، وہ غدار مل گیا مارکوس؟ ابھی نہیں میرے آقا، لیکن بے فکر رہیں، کہیں بچ کر نہیں جا سکتا وہ ہمارے قلعے سے۔ آج نہیں تو کل اپنے بل سے باہر آنے پر مجبور ہو جائے گا۔ کب تک بھوکا پیاسا چھپا رہے گا قلعے میں؟ مارکوس نے جواب دیا تو استاد اعظم گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ نورگل زندان میں قید بوڑھے سے معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ایزا دورو واقعی اس کی بیٹی تھی۔ بوڑھے کا نام جونی تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا اپنا نام عمر رکھ لیا تھا۔ نورگل کو کسی بھی طرح سے یہ خبر ایزا دورو تک پہنچانی تھی اور یہ کام صرف شہیر ہی کر سکتا تھا۔ اس روز جب نورگل کو چرخے پر گھما کر اذیت دی جا رہی تھی تو شہیر نظر بچا کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس وقت پہرے دار کچھ فاصلے پر کھڑے تھے، کچھ خود خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ نورگل بھائی، بہت جلد ہم آپ کو آزاد کرا لیں گے۔ میری بات عارفین بھائی سے ہو گئی ہے، جلد ہماری مدد کریں گے، شہیر نے تیز لہجے میں کہا۔ ہاں معلوم ہے مجھے، درد سے کراہتے ہوئے نورگل نے مختصر جواب دیا اور پھر ارد گرد دیکھ کر بولا، اچھا اب میری بات غور سے سنو شہیر، تم نے استاد اعظم کی بھتیجی عزت دورو کو ایک پیغام پہنچانا ہے۔ کیسا پیغام نورگل بھائی؟ شہیر نے پوچھا۔ بہت ضروری پیغام ہے، اسے کہنا تمہاری بات صحیح نکلی، قید خانے میں موجود بوڑھا واقعی تمہارا باپ ہے، اب وہ مسلمان ہو گیا ہے، اس کا نام اب عمر ہے۔ نورگل نے تفصیل بتائی۔ اسی وقت ایک محافظ قریب آ گیا اور شہیر کو وہاں سے ہٹا کر عمارت کے اندر بھیج دیا گیا۔ کردوگلو اپنے خیمے میں بیٹھا خنجر کی دھار تیز کر رہا تھا، جبکہ اس کا شیطانی دماغ نئی سازشوں کو عملی جمع پہنانے پر غور کر رہا تھا۔ اسی لمحے البارکو اس کے پاس پہنچ گیا اور بولا، ارطغرل اور اس کے ساتھی اس قیدی لڑکی کی زبان کھلوانے کے لیے خیمے میں جا رہے ہیں میرے آقا، یعنی کسی بھی بہانے اب صلیبیوں کے قلعے میں جانا ضروری ہو گیا ہے۔ البارکو، کچھ بھی ہو اب وہ ہمارے ہمسائے ہیں، بزرگوں کا کہنا ہے کہ ہمسایہ تو ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ کردوگلو نے کہا، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں میرے آقا؟ البارکو ہکلاتے ہوئے بولا، دیکھو البارکو، اگر تم نے بھائی بورا کی طرح بزدلی دکھانی ہے تو مجھے ابھی سے بتا دو۔ خوف طاری ہو رہا ہے تو میرے سائے سے بھی دور رہو اور جاؤ جا کر بھیڑ بکریاں چراؤ۔ البارکو کوشش و پنج میں دیکھ کر کردوگلو غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بہادر جب کسی راہ پر چل پڑے تو پلٹ کر نہیں دیکھتا۔ البارکو نے پر عزم لہجے میں جواب دیا، یہ بات ہوئی نا البارکو، مجھے ایسے ہی لوگ پسند ہیں جو مردوں کی طرح اپنی بات پر ڈٹ جاتے ہیں۔ کردوگلو نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور اپنا خنجر تیز کرنے لگا۔ ارطغرل خود آسما سے تفتیش کے لیے قیدیوں کے خیمے میں آیا تھا۔ گلدارو اور الیاس فقی بھی اس کے ہمراہ تھے۔ ارطغرل خیمے میں داخل ہوا تو آسما کا منہ اسے دیکھ کر حیرت سے کھلا رہ گیا۔ ارطغرل، آپ کیوں؟ حیرانی ہوئی نا مجھے یہاں دیکھ کر؟ ارطغرل نے سخت لہجے میں کہا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو پھر صحیح سلامت دیکھا محترم، میرے دامن پر لگے الزام کے اس داغ کو آپ ہی دھو سکتے ہیں۔ آسما بولی، عجیب اتفاق ہے، میں بھی تمہارے لیے کچھ ایسا ہی سوچ رہا تھا۔ ارطغرل نے جواب دیا، اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں تو ایک معمولی سی کنیز ہوں محل کی۔ آسما کے لہجے میں حیرت تھی۔ صبح سے یہ ایک ریٹ لگائی ہوئی ہے، یہی بکے چلی جا رہی ہے، تم عورت نہ ہوتی تو بتاتا زبان کیسے کھلوائی جاتی ہے۔ گلداروں نے غصے سے دھاڑا، اسے پکڑنے کے لیے آپ نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی، مگر یہ تو کچھ نہیں بتا رہی۔ ارطغرل بھائی، شہاب الدین کے لہجے میں تشویش تھی۔ یہ سنتے ہی ارطغرل نے خنجر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا اور اس کی طرف بڑھا۔ اگلے لمحے اس نے آسما کو چٹیا سے پکڑا اور اس کے بالوں کی لٹ کاٹ ڈالی۔ یہ دیکھ کر گلداروں ہی نہیں شہاب الدین بھی حیران رہ گئے کہ گھنے بالوں کے نیچے سر کی جلد پر صلیب کا نشان بنا ہوا تھا۔ اتنے سال میری وفاداری کا ڈھونگ رچانے والی اندر سے غدار نکلی۔ شہاب الدین اس کا گلا گھونٹنے والے تھے کہ ارطغرل نے آگے بڑھ کر انہیں روک دیا۔ شہاب صاحب، اسے زندہ رکھنا ہے۔ شہاب الدین نے اسے پیچھے دھکیل دیا تھا۔ ان کے چہرے پر آسما کے لیے شدید نفرت تھی۔ گھٹیا ملکوں کے گھٹیا باشندوں، تم ہماری مقدس سرزمینوں پر قبضہ کرنے آؤ گے اور ہم دیکھتے رہیں گے۔ لشکر کتنا بھی بڑا لے آؤ، تم مسلمان، یہ علاقے تمہارا قبرستان بنیں گے، دیکھ لینا، کچھ نہیں بگاڑ سکتے تم ہمارا، نہ تم نہ تمہارے پیشوا۔ آسما نے غصے کی شدت سے چلا کر کہا تو شہاب الدین اسے سبق سکھانے کے لیے آگے بڑھے، لیکن پھر غصے پر قابو پاتے ہوئے رک گئے۔ پریشان نہ ہو آپ، بہت جلد بتائے گی یہ سب کچھ۔ ارطغرل نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم چاہے میرے جسم کا ریشہ الگ کر دو، کچھ نہیں اگلوا سکتے مجھ سے۔ تمہاری کوششیں ناکام رہیں گی، تم لوگ صلیبیوں سے ہرگز جیت نہیں پاؤ گے۔ آسما کے لہجے اور آنکھوں میں ان کے لیے شدید نفرت تھی۔ ارطغرل نے اس کے دعوے کو نظر انداز کر دیا اور تینوں خیمے سے باہر چلے گئے۔
ارطغرل کا رخ اس خیمے کی طرف تھا جہاں آسما کو ایک خیمے میں قید کیا گیا تھا۔ خیمے کے باہر 2 پہرے دار بھی لگائے گئے تھے۔ جب ارطغرل اس طرف پہنچا تو یہ دیکھ کر چونک گیا کہ دونوں پہرے دار زمین پر تڑپ رہے تھے۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر ارطغرل تیزی سے ان کی طرف لپکا۔ اسی لمحے ارطغرل کو خیمے کے اندر سے آسما کی گھٹی گھٹی چیخیں سنائی دیں۔ صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوتے ہی وہ پردہ ہٹا کر خیمے میں داخل ہو گیا جہاں ایک اجنبی شخص آسما کا گلا دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارطغرل کو یوں اچانک سامنے پاتے حملہ آور اور آسما کو چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور اس پر چھلانگ لگا دی۔ ارطغرل اس حملے کے لیے تیار تھا۔ وہ دونوں گتم گتا ہو گئے تھے۔ ارطغرل اس حملہ آور کو زندہ گرفتار کرنا چاہتا تھا لیکن موقع پاتے ہی وہ زہریلی گولی نگلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ زمین پر بے سود پڑا تھا اور منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے جن شیطانوں کی خاطر ظلم سہ رہی ہو، خود تمہیں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ عقل سے کام لو لڑکی، کیوں اپنی جان کی دشمن بنی بیٹھی ہو؟ وہ آسما کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس لمحے آسما کی آنکھوں میں خوف کے گہرے سائے تھے۔ وہ بہت سہمی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ صلیبیوں نے اسے بچانے کی بجائے قتل کرنا زیادہ آسان اور مناسب سمجھا تھا۔ ارطغرل اس وقت پر نہ پہنچ جاتا تو آج اس کی موت یقینی تھی۔ اسے پریشان چھوڑ کر ارطغرل خیمے سے باہر لوٹ گیا اور سیدھا سلیمان شاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ شہاب الدین اور کردوغلو بھی وہیں موجود تھے۔ اس نے انہیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا تو سلیمان شاہ سخت لہجے میں بولا، وہ اگر ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں خود سے بڑھ کر تیار پائیں گے۔ اگر وہ ہماری نسل مٹانے کے درپے ہوں گے تو ہم بھی اپنی نسلوں کی بقا کی جنگ ضرور لڑیں گے۔ ان شیطانوں کو مزید ڈیل نہیں دی جا سکتی۔ صلیبی کماندار تیتوش قبائی قبیلے میں پہنچ گیا تھا۔ وہ ایک تاجر کے بھیس میں تھا اور اس کے ساتھ چند محافظ بھی تھے۔ پڑاؤ میں آتے ہی اس نے کردوغلو کے خیمے کے بارے میں پوچھا اور سیدھا اس طرف بڑھ گیا۔ جب تیتوش خیمے میں داخل ہوا تو کردوغلو کا چہرہ بھی اسے دیکھ کر کھل اٹھا۔ میں بھی حیران تھا کہ تم کہاں رہ گئے ہو، مانو نہ مانو ہم سائے ہیں اب، اسی لیے تو دعا سلام کرنے چلا آیا ہوں۔ کردوغلو تیتوش سے مسکرایا۔ خوش آمدید میرے دوست تیتوش۔ تیتوش نہیں، ابو ہشام کہو۔ او سفر بخیریت گزرا آپ کا ابو ہشام، کردوغلو نے سرگوشی کے اس انداز میں کہا تو کماندار تیتوش نے زہریلی ہنس کر کہا۔ کچھ دیر تک دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر کردوغلو سے اسے ہمراہ لے کر سلیمان شاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ دونوں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سلیمان شاہ کو تعظیم پیش کی۔ پھر کردوغلو بولا، آپ کی خدمت میں حلب شہر کے سب سے معروف تاجر ابو ہشام آئے ہیں میرے آقا، خوش آمدید، سفر خیریت سے گزرا آپ کا۔ سلیمان شاہ نے اشارہ کیا تو تیتوش اور کردوغلو آگے بڑھ کر اس کے قریب بیٹھ گئے۔ سلیمان شاہ کردوغلو سے مخاطب ہوئے، حلب کے معروف تاجر سے تمہاری شناسائی کیسے ہوگی کردوغلو؟ میرے آقا آپ جب بیماری میں مبتلا تھے اس وقت ابو ہشام ہمارے پڑاؤ پر تشریف لائے تھے۔ کردوغلو نے جواب دیا، بہت خوشی ہوئی کہ اللہ نے آپ کو صحت عطا فرمائی سلیمان شاہ، آپ کو دیکھ کر سفر کا مقصد حاصل ہو گیا مجھے۔ کماندار تیتوش نے مؤدب لہجے میں کہا، بہت شکریہ تاجر، بہت شکریہ۔ سلیمان شاہ نے جواب دیا، حلب کے سارے بازار آپ کی مصنوعات سے سج جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کر تجارت کریں، اس طرح حلب اور آپ کے پڑاؤ دونوں کی رونق بڑھ جائے گی۔ گفتگو جاری تھی کہ ارطغرل بھی وہاں آ گیا۔ تیتوش کو وہاں دیکھ کر وہ چونک سا گیا تھا۔ وہ اس کے مقابل جا کھڑا ہوا اور سلام دعا کے بعد بولا، حلب میں ہم لوگ آپ سے ملنا چاہتے تھے لیکن اجازت نہیں دی آپ کی حکومت نے۔ کافی عرصہ سے میں سفر میں تھا، آپ نے اس رات مجھ پر احسان کیا، وہ نیکی میں بھلا نہیں سکتا۔ تیتوش بات کو گول کرتے ہوئے ارطغرل کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ اسی دوران عبد الرحمن نے سلیمان شاہ کی خدمت پیش ہو کر اطلاع دی، حلب سے ایلچی آیا ہے میرے آقا، بھیج دو۔ سلیمان شاہ نے اجازت دے دی تو عبد الرحمن ایلچی کو لینے چلا گیا۔ اب مجھے اجازت دیجیے محترم سلیمان شاہ، سفر سے آیا ہوں، کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تیتوش نے موقع کو غنیمت جانا اور سلام کر کے باہر چلا گیا۔ ایلچی نے سلیمان شاہ کو تعظیم پیش کی تو انہوں نے نرم لہجے میں کہا، آؤ کماندار، کیسے آنا ہوا؟ حلب کے امیر العزیز کا پیغام آپ تک پہنچانے آیا ہوں سلیمان شاہ، سن رہا ہوں میں۔ اجازت ملتے ایلچی نے مکتوب کھولا اور بلند آواز میں پڑھنے لگا، ہماری جس زمین پر تم نے بہانے سے جبری طور پر قبضہ کر لیا ہے وہ 3 روز کے اندر خالی کر دو، اگر ایسا نہ کیا تو تمہاری سرکوبی کے لیے لشکر تیار ہے جو آندھی طوفان کی طرح تم پر ٹوٹ پڑے گا سلیمان شاہ، وہ یاد رہے تمہیں آخری تنبیہ ہے۔ ایلچی نے مکتوب پڑھ کر سنا دیا۔ پیغام سن کر سلیمان شاہ نے ارطغرل اور گلتاروں کا چہرہ بھی غصے سے سرخ ہو گیا تھا، جبکہ کردوغلو یوں مطمئن تھا جیسے اسے سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہوا ہو۔ سلیمان شاہ نے ایلچی کو رخصت کر دیا اور ارطغرل سے مخاطب ہوئے، العزیز کے لشکر کتنے سپاہی ہوں گے؟ صرف محل کے محافظوں کی تعداد بھی ہمارے سپاہیوں سے زیادہ ہے، ارطغرل نے بتایا۔ ماشاءاللہ، کیسی جنت کسی سرزمین ملی ہے ہمیں، رات کو صلیبیوں خوف اور دن میں العزیز کا۔ گلداروں نے طنز کیا، العزیز کو قائل کرنے کی کوئی راہ نکالنی ہوگی ہمیں۔ سلیمان شاہ نے سوچتے ہوئے کہا، صاحب میرے بھائی سردار خوشنود کا قبیلہ سلجوکوں کی سرحد کے قریب آباد ہے، ان سے مدد کیوں نہیں طلب کرتے؟ وہ تو جان بھی دے سکتے ہیں آپ کے لیے۔ حائمہ خاتون نے تجویز پیش کی، معلوم ہے وہ مدد ضرور کرے گا، اطلاع ملتے ہی اپنا لشکر لے کر آ جائے گا، مگر یہ ہماری جنگ ہے، ہمیں خود ہی راستہ ڈھونڈنا ہوگا، خون ریزی کے بغیر یہ مسئلہ حل کرنا ہے ہمیں۔ سلیمان شاہ نے جواب دیا، ایک راستہ ہے بابا۔ ارطغرل کی آواز نے سب کو چونکا دیا، العزیز سے ملتا ہوں میں جا کر۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کیا کہہ رہے ہو تم؟ سلیمان شاہ چونکے۔
جی بالکل بابا، میں اس سلیبی عورت کو ساتھ لے کر جاؤں گا، العزیز کے محل کی کنیز بننے والی سلیبی جاسوسا کو ارطغرل نے اپنا منصوبہ بتایا۔ آسما تیار ہو جائے گی وہاں جانے کے لیے، گلداروں نے کہا۔ اسے آزادی ملنے کا آسرا ہوگا تو سر کے بل تیار ہو جائے گی۔ اگر میں اسے صحیح سلامت محل تک لے جانے میں کامیاب ہو گیا تو سلیبیوں کا کھیل بگاڑ دیں گے ہم۔ تجویز معقول تھی مگر بہت خطرناک تھی، ارطغرل کی جان بھی جا سکتی تھی اس مہم میں۔ سلیمان شاہ اور حائمہ خاتون گہری سوچ میں تھے۔ یہ منصوبہ سن کر قریب کھڑی شہناز کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ وہ کچھ دیر وہاں موجود رہی اور پھر موقع ملتے ہی کردوگلو سے ملنے چل پڑی۔ اسے ہر صورت یہ خبر کردوگلو کو پہنچانی تھی۔ جیسے یہ اہم خبر کردوگلو تک پہنچی اس نے فوراً تیتوش کو بھی آگاہ کر دیا۔ تیتوش کے لیے یہ بہت اہم اطلاع تھی۔ کردوگلو سے ملاقات کے فوراً بعد اس نے بذریعہ کبوتر یہ خبر استاد اعظم کو بھیج دی کہ ارطغرل افطالیہ کو لے کر حلب آنے والا ہے۔ شہزادہ نعمان ان دنوں بہت پریشان تھا۔ وہ حلیمہ کے ساتھ مستقل طور پر امیر حلب العزیز کے محل میں منتقل ہو گیا تھا۔ ظاہری طور پر انہیں یہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی شہزادہ نعمان کو چپ سی لگی ہوئی تھی۔ جو بات آپ کو پریشان کر رہی ہے بتا کیوں نہیں دیتے؟ جس کرب سے ہم گزر رہے ہیں کیا آپ کو اس کا احساس نہیں؟ خدا کے لیے کچھ تو بولیں بابا، حلیمہ اپنے والد کی خاموشی پر تڑپ کر بولی۔ امیر حلب العزیز نے مجھ سے تمہارے ہاتھ مانگا ہے بیٹی۔ شہزادہ نعمان کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ حلیمہ سلطان کے کانوں میں سیسے کی طرح اترے تھے۔ تو آپ نے کیا سوچا اس بارے میں؟ اس نے خود کو سنبھال کر پوچھا۔ میرا خیال ان حالات میں یہی بہتر ہے میری بیٹی، تم سے پہلی بار کچھ مانگ رہا ہوں۔ صرف اپنے بارے نہ سوچو، اپنے بھائی شہر کی زندگی اور بہتری کا سوچ کر فیصلہ کرو۔ یہ رشتہ قبول کر لو میری بچی، شہزادہ نعمان نے کہا۔ حلیمہ کو کانوں میں آندھی ایسی چلتی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر دروازہ کھلا اور العزیز ان کے کمرے میں آ گئے۔ اس نے شہزادہ نعمان کو سلام کیا، پھر اپنی آمد کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہنے لگا، شہزادے محترم، کیا میں آپ کی صاحبزادی سے تنہائی میں چند ضروری باتیں کر سکتا ہوں؟ جواباً شہزادہ نعمان نے حلیمہ کی طرف دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دی۔ جی بہتر، میں باہر ہوں۔ وہ پھر کمرے سے چلا گیا۔ حلیمہ میری ملکہ، میں تمہاری زبان سے اقرار سننا چاہتا ہوں۔ تمہارے بابا ایک سلجوق شہزادے ہیں۔ ان حالات میں ہماری یہ شادی حلب کے افسردہ ماحول کو خوشگوار کر دے گی۔ یہ تو ایک ظاہری وجہ ہے اس شادی کی، اصل وجہ وہ ہے جو میرے دل میں ہے، جو میں کسی سے نہیں کہہ سکا۔ حلیمہ، جب میں نے پہلی بار تم کو دیکھا تو تم زخمی تھی۔ میری دلچسپی اس شادی کی صرف ظاہری وجوہات ہیں، اس کے لیے بھی میری ایک خواہش ہے۔ براہ کرم اگر وہ پوری فرما دے تب ہی اس شادی کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر پاؤں گی۔ امیر علی قدر، حلیمہ نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ بولو حلیمہ سلطان، کیا چاہیے تمہیں؟ حکم کرو تو پورا حلب تمہارے قدموں میں ڈال دوں، نکاح کے مہر میں دے دوں، حلب تمہارے نام لکھ دوں۔ حق تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، دنیا کی جس نعمت کی طرف تم اشارہ کرو گی وہ تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ مجھے صرف اپنا بھائی چاہیے۔ امیر علی قدر شہیر یہاں صحیح سلامت آ جائے تو میری طرف سے ہاں ہے شادی کے لیے۔ حلیمہ نے اپنی شرط بیان کر دی اور العزیز خاموشی سے واپس چلا گیا۔ وہ خاصا پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اپنے کمرہ خاص میں پہنچ کر العزیز نے کماندار ناصر کو طلب کر لیا۔ ایک شرط رکھی حلیمہ سلطان نے کہ اس کے بھائی شہیر کو سلیبیوں سے چڑھا کر لے آؤں تو وہ مجھ سے شادی کر لے گی۔ یعنی ایک ناممکن فرمائش کر دی ہے، یہ بھی انکار کی ہی شکل ہے۔ ایک معذب شہزادی کا امیر سلطنت کو بہانے سے انکار۔ العزیز کی پریشانی سن کر کماندار ناصر دھیرے سے مسکرایا، بولا، یہ تو بہت چھوٹی سی خواہش ہے امیر علی قدر، آپ بالکل بے فکر ہیں۔ شہزادے شہیر کل حلب میں ہوں گے، کیا یہ ممکن ہے؟ اور اتنی جلدی؟ العزیز چونکا۔ جی بالکل، کماندار ناصر نے کہا، اللہ کا شکر ہے۔ تو بس ناصر، تم شہزادے کو حلب میں لے آؤ۔ اب حلیمہ سلطان کو میرا ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ مجھے پورا یقین ہے علی قدر، بھلا کون عورت آپ کو انکار کر سکے گی؟ ان کا دل بہت جلد آپ کے لیے دھڑکنے لگے گا۔ ناصر نے شریر لہجے میں کہا تو العزیز مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ اب وہ پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ ناصر نے اس کی ناممکن خواہش کو پلک جھپکتے ہی ممکن بنا دیا تھا۔ اسے اپنے کماندار پر فخر محسوس ہونے لگا تھا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں آسما کا خیال آ گیا اور اسے چونک کر پوچھا، آسما کی کوئی خبر ہے؟ معذرت چاہتا ہوں میرے آقا، اس کی لاش کہیں نہیں ملی ابھی تک۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کے زندہ ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ اللہ مغفرت کرے اس معصوم لڑکی کی۔ کماندار ناصر نے بنا سوچے سمجھے آسما کی فاتح بھی پڑھ ڈالی تھی۔ اور وہ کئی قبیلہ، ان جنگلیوں کا کیا بنا؟ 4000 جانبازوں پر مشتمل ایک فوج تیار کر لی ہے میں نے، کماندار ناصر نے فخر سے بتایا۔ 4000 جانباز کافی نہیں ہوں گے، العزیز نے اسے ٹوکا، لیکن کئی جنگجو تو صرف 2000 ہے میرے آقا۔ جو کہہ رہا ہوں وہ سمجھو، یہ کام خون بہائے بغیر کرنا ہے تمہیں۔ کسی مسلمان کی جان نہیں لینا چاہتا میں، بس یہ چاہتا ہوں کئی قبیلے والے خود ہی ہتھیار ڈال دے اور دفاع ہو جائے یہاں سے۔ العزیز نے اپنے دل کی بات کی۔ جیسے آپ کا حکم امیر علی قدر، لیکن اگر ایسا نہ ہوا، وہ جنگ پر ہی آمادہ رہے تو بخدا میں ایک ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ جنگ ہے، کوئی کھیل نہیں ہے میرے آقا، کماندار ناصر نے کہا تو العزیز کی باتوں پر غور کرنے لگا۔ ارطغرل حرب کے لیے سفر پر روانہ ہو گیا تھا۔ گلداروں اور دوسرے جانباز بھی اس کے ساتھ تھے۔ انہیں ہر صورت آسما کو بحفاظت حلب لے کر جانا تھا۔ شہناز خاتون نے گلداروں کو اس سفر پر جانے سے روکنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ ارطغرل کے ساتھ جانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ شہناز نے
تو کردوگلو کو بتا کر یہ چال صرف ارطغرل کے خلاف چلی تھی۔ اسے قطعاً علم نہیں تھا کہ گلدارو بھی اس آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ گلدارو کے روانہ ہونے کے بعد وہ ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ سلیمان شاہ اور حائمہ خاتون بھی شہناز کی وجہ سے پریشان تھے۔ وہ ہر وقت بہکی باتیں کرتی رہتی تھی۔ دونوں کا خیال یہی تھا کہ شہناز نے کوئی بھیانک سپنا دیکھ لیا گلدارو کے بارے میں۔ ارطغرل اس کے ساتھی حلب کی طرف بڑھ رہے تھے کہ مارکوس بھی صلیبی سپاہی لے کر ان کے خاتمے کے لیے پہنچ گیا۔ استاد اعظم نے اسے خاص طور پر ارطغرل اور آسما کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ آسما کسی بھی صورت حلب کے امیر تک پہنچ سکے۔ جیسے ہی ارطغرل اس کے ساتھ ہی ایک پہاڑی کے دامن میں پہنچے، صلیبی سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا۔ کئی جنگجو تو پہلے ہی اپنے دشمن کے منتظر تھے۔ صلیبی سپاہیوں کو دیکھتے ان کی تلواریں نیام سے باہر آ گئی، ان کو لاٹ ٹکرانے سے چنگاریاں نکلنے لگیں۔ کئی جانباز بجلی کی طرح کون کر دشمن پر حملے کر رہے تھے۔ زمین صلیبی سپاہیوں کے لہو سے سرخ ہوتی چلی جا رہی تھی۔ یہ مقابلہ بہت دیر تک جاری رہا اور آخری صلیبی سپاہی بھی خاک چاٹنے پر مجبور ہو گئے۔ لڑائی میں مارکوس کو زندہ گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس لڑائی میں ایک کئی سپاہی شہید ہوا تھا۔ قبیلے کے پڑاؤ میں واپس بھجوا دیا گیا۔ وہ رات انہوں نے وہیں گزاری۔ اگلی صبح ارطغرل نے آسما کے بالوں کی لٹ کاٹ کر مارکوس کے حوالے کی اور حکم دیا، یہ اپنے استاد اعظم کو دے دینا، انہیں کہنا کہ میں خود بھی آپ سے ملاقات کے لیے ضرور آؤں گا، میرا انتظار کریں۔ پھر بابر اور شاہ نے شکست خوردہ کماندار مارکوس کو گھوڑے پر سوار کرا دیا اور وہ اپنے قلعے کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوئی خاص بات ہے تو تمہارے ذہن میں ہے ارطغرل؟ گلدارو نے مارکوس کے جاتے ارطغرل سے پوچھا۔ قلعے کا سراغ لگانے کا یہی طریقہ سمجھ میں آیا تھا، اس پر فوری عمل کر لیا۔ پھر ارطغرل نے گلدارو کی اجازت سے اس کے سپاہی حمزہ کو مارکوس کے تعاقب میں بھیج دیا تاکہ قلعے کا راستہ معلوم کیا جا سکے۔ وہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اب انہیں سورج غروب ہونے اور اندھیرا پھیل جانے کا انتظار کرنا تھا کہ وہ آسانی سے حلب شہر میں داخل ہو سکے۔ کماندار ناصر کی طرف سے پیغام موصول ہوتے ہی شہزادہ شہیر کو حلب پہنچانے کی تیاریاں شروع کر دی گئی تھیں۔ استاد اعظم کے لیے یہ بہت خاص موقع تھا، اگر وہ اس سے فائدہ اٹھا لیتا تو بہت سی کامیابیاں سمیٹ سکتا تھا۔ استاد اعظم کی دلی خواہش تھی کہ العزیز کی شادی حلیمہ سے ہو جائے اور پھر سلجوق سلطان حلب پر حملہ کر کے اسے تہس نہس کر دے۔ شہیر اس وقت عزادورو کے پاس تھا جب صلیبی جنگجو اسے لینے کے لیے پہنچ گئے۔ عزادورو نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ اسے دھکا دے کر شہیر کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اس صورتحال سے گھبرا کر عزادورو پریشانی کے عالم میں استاد اعظم کے پاس پہنچ گئی۔ چچا جان، صلیبی جانباز شہزادے شہیر کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ بہت جلد واپس آ جائے گا عزادورو، اور میں جانتا ہوں قلعے میں تمہارا ایک ہی دوست ہے۔ حلب میں ایک چھوٹا سا مسئلہ حل کر کے وہ بہت جلد واپس آ جائے گا۔ استاد اعظم نے اسے تسلی دی، پھر ایک ضخیم کتاب اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ کس کی کتاب ہے چچا جان؟ یہ کتاب یونانی فلسفی ارسطو کی ہے میری بیٹی۔ کلیسا نے بت پرستوں کی تمام کتابوں کو آگ لگا دی تھی نا؟ عزادورو نے کہا۔ بالکل لگا دی تھی، مگر مسلمان انہیں ترجمہ کر کے پڑھ رہے ہیں۔ ان کے پیغمبر کا کہنا ہے کہ علم چاہے چین سے ملے اسے ضرور حاصل کرو۔ پھر استاد اعظم اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، میں اپنے مہمان کو دیکھ کر ابھی واپس آتا ہوں عزادورو۔ وہاں سے استاد اعظم نورگل کے پاس پہنچ گیا اور طنزیہ لہجے میں کہا، تمہارا شہزادہ تو چلا گیا نورگل۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ سے نورگل کو ایک نیلے رنگ کی دوا پلائی اور سپاہیوں سے مخاطب ہوا، وقت آ گیا ہے اسے زندان میں لے جاؤ، اب میں خود اسے سیدھا کروں گا۔ استاد اعظم کا حکم ملتے ہی نورگل کو زندان میں بھجوانے کی تیاریاں شروع کر دی گئی۔ استاد محترم کو اطلاع دو کہ محترم مارکوس آ گئے ہیں۔ قلعے کے پہرے داروں نے مارکوس کو زخمی حالت میں دیکھتے ہی قلعے کا دروازہ کھول دیا اور پھر اسے گھوڑے سے اتارنے لگے۔ جلدی استاد محترم بھی ان کے پاس پہنچ گئے۔ بہت شرمندہ ہوں میرے آقا، مارکوس نے اپنی شکست بارے سر جھکا لیا اور افطالیہ وہ حلب کی راہ پر ہے ارطغرل کے ساتھ۔ مارکوس نے نظریں جھکا کر کہا، کیا تم خود فرار ہوئے ہو یا انہوں نے تمہیں چھوڑا ہے؟ ارطغرل نے آپ کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے میرے آقا۔ اس نے افطالیہ کے بالوں کی لٹ اس کی طرف بڑھائی۔ افطالیہ کے بال ہیں یہ تو؟ استاد اعظم نے غصے سے چونک کر کہا۔ ارطغرل سب جان گیا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، مارکوس نے جواب دیا۔ سنتے ہی استاد اعظم آگے بڑھے اور اس گھوڑے کی نال دیکھنے لگے جس پر سوار ہو کر مارکوس یہاں تک پہنچا تھا۔ تمہارا تعاقب کرنے کے لیے اس نے گھوڑے کی ایک نال نکال دی تھی۔ استاد اعظم نے ایک زوردار تھپڑ مارکوس کے منہ پر دے مارا اور پھر قریب کھڑے سپاہی سے خنجر جھپٹ کر مارکوس کا گلا کاٹ ڈالا۔ مارکوس چند لمحے تڑپ کر ہی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اسی لمحے حمزہ کی طرف سے پھینکا جانے والا ایک تیر استاد اعظم کے قریب آ کر زمین میں پیوست ہو گیا۔ تیر دیکھتے ہی استاد اعظم بکھلا گیا اور چلاتے ہی بولا، آ گئے وہ آ گئے، کئی قبیلے والے خداوند کے کلیسا تک آ گئے، جلدی پکڑو انہیں ورنہ تمہاری کھال کھینچ لوں گا۔ استاد اعظم محافظوں پر چیختا چلاتا عمارت کے اندرونی حصے کی طرف دوڑا۔ ذاتی محافظوں نے اسے حفاظتی گھیرے میں لے لیا تھا، لیکن جب تک صلیبی سپاہی قلعے سے باہر نکلے حمزہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ اسے کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا۔ جو اپنے قلعے کی حفاظت نہ کر سکے وہ صلیبی لشکر کی قیادت کیا کرے گا؟ جیسے ہی استاد اعظم اپنے کمرے میں پہنچا، کارڈنل تھامس بھی تنزیت جملوں کے ساتھ وہاں وارد ہو گیا تھا۔ میں قلعے سے باہر جا رہا ہوں، امید ہے میری واپسی تک اس مسئلے کے سے حل نکل چکے ہوں گے۔ اب تم
اب یہ لازمی ہو گیا ہے کہ پاپا اعظم اور شہنشاہ فریڈرک کو میں اس معاملے سے پر مراسلے روانہ کروں۔ کئی لوگ تمہاری دہلیز پر آ پہنچے ہیں، تمہارے جیسا ایک آدھ اور ہو تو ترک جنگجو سلطنت قسطنطنیہ اور روما تک پہنچ جائیں گے۔ خداوند ہمارے گناہ بخش دے۔ کرنل تھامس نے تو جلی کٹی سنا کر سفر پر روانہ ہو گیا، لیکن استاد اعظم کا غصہ قابل دید تھا۔ وہ جنجلاہٹ کے عالم میں چیزیں میز پر پٹک کر دل کی بھڑاس نکال رہا تھا۔ ارطغرل الحرب پہنچ چکا تھا۔ پھر ایک مقام پر سریرا عارفین سے بھی ملاقات ہو گئی تھی۔ عارفین کو بھی اس کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ یوں بازار میں باتیں کرنا مناسب نہیں، لہٰذا وہ اسے اپنے خفیہ ٹھکانے پر لے گیا اور قلعے کی صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، نورگل کو مارا نہیں ہے انہوں نے ابھی، یعنی کہ میرا خیال ہے کہ ان کا منصوبہ کچھ اور ہے، ابھی کچھ ہے ان کے شیطانی ذہنوں میں جو انہوں نے نورگل کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ عارفین سے ملاقات کے بعد ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آ گیا، جو بے چینی سے اس کے منتظر تھے۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ عارفین نے نورگل کے بارے میں کیا بتایا ہے۔ کچھ تو بتائیں بھائی کہ عارفین بھائی نے کیا بتایا ہے، کیا چاہتے ہیں وہ لوگ نورگل سے؟ یقیناً وہ اس سے کوئی بڑا کام لینا چاہتے ہوں گے، روشان نے بے تابی سے پوچھا۔ عارفین بھائی کو صلیبیوں کے منصوبے کے بارے میں زیادہ تفصیل علم معلوم نہیں۔ روشان شناخت ہو جانے پر انہیں جلدی قلعے سے نکلنا پڑا، لیکن یقین رکھو ہم نورگل کو صلیبیوں سے چھڑا لیں گے اور اس پر ہونے والے ہر ظلم کا حساب بھی لیں گے۔ ارطغرل نے اسے تسلی دی۔ آسماں بھی ان کی باتیں غور سے سن رہی تھی۔ اس کے بعد ارطغرل نے درگاہ کے درویش سے حلیمہ سلطان کی خیریت دریافت کرنا چاہی تو وہ خاموش ہو گیا۔ حلیمہ سلطان کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ ارطغرل بھائی، اس نے نظریں جھکا لیں۔ کیا ہوا حلیمہ سلطان کو؟ امیر حلب العزیز حلیمہ بیٹی سے شادی کر رہا ہے۔ درویش کی بات ارطغرل پر بجلی بن کر گئی تھی۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شہزادے نعمان آفندی نے العزیز کا رشتہ قبول کر لیا ہے۔ ارطغرل کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ وہ شہزادہ نعمان سے یہ امید نہیں رکھتا تھا۔ اب اس کا یہاں رکنا وقت ضائع کرنا تھا۔ اس نے فوراً شاہی محل جانے کا فیصلہ کر لیا اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ کوئی نئی حماقت مت کرنا ارطغرل، بھولنا نہیں ہم یہاں کیوں آئے ہیں۔ گلداروں نے اسے جوش میں دیکھ کر سخت لہجے میں کہا، شہزادہ نعمان سے بات کرنا ضروری ہے بھائی، اپنے بیٹے کی بازیابی کے لیے ہم اسے صلیبیوں کے اشارے پر نہیں چلنے دیں گے۔ صبح کر لیں گے اس سے بات، تھوڑا صبر تو کر لو، جلد بازی سارا کھیل بگاڑ دے گی۔ العزیز سے تو مل لیں پہلے، پھر کوئی فیصلہ کریں۔ گلداروں نے اسے سمجھایا، مجھے مت روکو بھائی ورنہ بہت دیر ہو جائے گی، مجھے ابھی محل جانا ہوگا۔ جیسے ہی وہ پلٹا، گلداروں نے اسے روک لیا۔ ارطغرل، یہ پاگل پن ہے، یاد نہیں پچھلی بار کیا ہوا تھا؟ پھر سے ایک بار زندان میں جا گرو گے اور اس بار ہم چھڑا بھی نہیں سکیں گے تمہیں، گلداروں نے کہا تو ارطغرل خاموشی سے اپنے ساتھیوں کے چہروں کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ سب کے سب متاثرات ظاہر کر رہے تھے۔ افتالیہ کے چہرے پر گہرا اطمینان تھا، جیسے سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہو۔ وہ بہت انہماک سے ان کی باتیں سن رہی تھی، جبکہ روشان اور بابر ارطغرل کے نئے حکم کے منتظر دکھائی دے رہے تھے۔ میرا بھی جانا ضروری ہے بھائی، ارطغرل نے فیصلہ سنا دیا اور اپنے جاں بازوں روشان اور بابر کو لے کر العزیز کے محل کی طرف چل پڑا۔ آج کی ہماری داستان ادھر ہی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس داستان کا انشاءاللہ ہم اگلا حصہ آپ کی خدمت میں پھر پیش کریں گے۔